بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا من الجنان، اگر تمہیں یہ بات خوشحال کرتی ہے کہ تم جنت کے بلند مقامات پر ہمارے ساتھ رہو تو فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، تو ہمارے غم کے لیے غمگین رہو اور ہماری خوشی کے لیے خوشحال رہو۔ وعلیک بولایتنا، اور اپنے اوپر ہماری ولایت کو لازم قرار دو۔ فلو انا رجلا تولی حجرا لحشرہ اللہ معہ یوم القیامہ، اور اس کے بعد آپ نے ایک کلیہ پیش کیا، اور وہ یہ کہ اگر کوئی انسان کسی پتھر سے محبت کرے گا تو پروردگار عالم اس انسان کو قیامت کے دن اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا۔ یعنی رشتہ محبت اور رشتہ ولایت اتنا اہم ہے امام کی نظر میں کہ اگر کسی پتھر سے بھی محبت کی جائے تو وہ بھی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اتنا اہم مسئلہ ہے یہ، اور اس مفہوم کو ہمارے کئی ائمہ نے بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ہر زمانے میں ضروری سمجھی گئی کہ اسے بیان کیا جائے۔ جہاں تک میں نے دیکھا سب سے پہلے مولا کائنات نے بیان کیا، جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان اللہ تبارک و تعالی اطلع الی الارض فاختارنا، پروردگار عالم نے زمین پر ہمارا انتخاب کیا۔ جب وہ زمین کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ہمارا انتخاب کیا۔ وَاخْتَارَ لَنَا شِيعَةً يَنْصُرُونَنَا، اور ہمارے لیے ہمارے شیعوں یعنی ہمارے نقش قدم پر چلنے والوں کا انتخاب کیا۔ جن کے صفات کیا ہیں؟ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جو صفات بیان کیے، ینصروننا، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ وَيَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا، اور ہماری خوشی کے لیے خوشحال ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا، اور ہمارے غم کے لیے غمگین ہوتے ہیں۔ وَيَبْذُلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ فِينَا، اور ہماری راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کو نثار کرتے ہیں۔ اولئک منا وإلینا، یہ ہم ہی میں سے ہیں اور ہماری ہی طرف واپس آئیں گے۔ سب سے پہلے جناب امیر نے یہ بیان کیا، اور اس کے بعد جناب امام باقر، جناب امام صادق، جناب امام رضا علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے اپنے انداز میں اس مفہوم کو پیش کیا۔ جناب امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ شیعتنا، خدا ہمارے شیعوں پر یعنی ہمارے نقش قدم پر چلنے والوں پر رحمت نازل کرے، رحم کرے، کہ یفرحون لفرح، رحم اللہ شیعتنا
خلقوا من فاضل طینتنا، شیعوں پر ہماری رحمت نازل کریں کہ جو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے، وعجنوا بماء ولایتنا، اور ان کی مٹی کو ہماری ولایت کے پانی سے گوندھا گیا، یفرحون لفرحنا، وہ ہماری خوشی کے لیے خوشحال ہوتے ہیں، ویحزنون لحزننا، اور ہمارے غم کے لیے غمگین ہوتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مفہوم جناب امیر سے شروع ہوا، بظاہر جس طرح سے ہے، درمیان میں ائمہ طاہرین اسے بیان کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک چلے آئے۔ کیوں اتنا زیادہ اس امر پر زور دیا گیا اور اسی لفظ کو بیان کیا گیا، اسی لفظ سے گفتگو کی گئی؟ کیوں؟ آخر کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور میں نے چونکہ یہ امام بارگاہ حضرت کے نام سے ہے لہٰذا انہی کے قول کو ان سب اقوال میں سے انتخاب کیا کہ، اور عجیب انداز میں گفتگو کی آپ نے، ان سرک ان تکون معانا، اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے، اگر تم اس بات سے خوش ہوتے ہو کہ تم جنت کے بلند مقامات پر ہمارے ساتھ رہو۔ کون سا ایسا انسان ہے کہ جو اس بات سے خوش نہ ہو؟ آخر ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا من الجنان، جنت کے بلند مقامات پر ہمارے ساتھ رہو اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کو یہ بات خوشحال کرے گی، تو کیا کرنا ہے؟ فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعلیک بولایتنا، تین چیزیں۔ ہماری خوشی کے لیے خوشحال ہو جاؤ، ہمارے غم کے لیے غمگین ہو جاؤ، اور اپنے اوپر ہماری ولایت کو لازم قرار دو۔ یہ تین باتیں، اور پھر اس کے بعد امام نے کلیہ پیش کیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ مفہوم مولا کائنات سے شروع ہوا اور اس کے بعد ہوتے ہوتے امام تک آیا، اور امام نے اس طریقے سے اسے بیان کیا۔ شرط و جزا کا قانون جاری ہوا، اگر ایسا ہے تو یہ کرو۔ کون سی چیز ہے اس میں اتنی خاص اور اتنی اہم جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے بالآخر، اس لیے کہ قانون کے اعتبار سے جیسی شرط ہوتی ہے ویسی جزا دی جاتی ہے۔ جو قانون شرط و جزا ہے عرف عام میں جو شروع ہوتا ہے، شرط و جزا سے مراد ہے شرط یعنی اگر، جزا یعنی تو اگر ایسا کیا تو یہ ہوگا، یہ قانون شرط و جزا کہلاتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے۔ ہمارے اردو میں بھی اس طرح بولا جاتا ہے، اگر ایسا کیا تو ایسا ہوگا، اگر آپ میرے یہاں آئے تو میں آپ کو یہ دوں گا، اگر آپ نے میرا فلاں کام کر دیا تو ہم آپ کا فلاں کام کر دیں گے، یہ قانون شرط و جزا ہے۔ اس میں ہمیشہ مماثلت ہوتی ہے، توجہ کیجیے گا، ہمیشہ مماثلت ہوتی ہے، یعنی جیسی شرط لگائی جاتی ہے ویسی جزا دی جاتی ہے اس طرح سے، تبھی وہ قانون معقول کہلاتا ہے، تبھی وہ چیز معقول ہوتی ہے اور با اثر ہوتی ہے۔ اگر شرط و جزا میں توازن نہ ہو تو مخاطب پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے گھر آئیے، ایران میں رہتا ہوں مثلا یا ہندوستان میں رہتا ہوں، آپ میرے یہاں آئیے، میں آپ کو چائے پلاؤں گا، آپ کہیں گے ہم یہاں سے وہاں جائیں، آپ ایک چائے پلائیں گے مجھے مثلا۔ شرط و جزا میں توازن نہیں ہے۔ اوپر کمرے میں یہاں رہتے ہیں امام بارگاہ میں، آپ میرے ساتھ اوپر کمرے تک چاہیے، میں آپ کو 1,00,000 درہم دوں گا، اس پر بھی آپ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ توازن نہیں ہے، مذاق کر رہے ہیں، ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ توازن نہیں ہے شرط و جزا میں۔ ہر جگہ پر یہ قانون توازن کے ساتھ آتا ہے، یعنی دونوں میں کوئی نہ کوئی ہم آہنگی، کوئی نہ کوئی
ہم وزن ہونا چاہیے ان دونوں کو. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں بلند مقامات پر ہمارے ساتھ. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی مطلب مذاق ہے، کوئی شوخی ہے کہ جنت، ایک تو جنت میں جانا خود ایک مسئلہ ہے. جتنا آسان ہم اس کو محسوس کر لیتے ہیں اتنا آسان ہے نہیں مسئلہ. خود جنت میں داخل ہونا، خود یہ کہ انسان جہنم سے چھٹکارا پا جائے اور جنت میں چلا جائے، یہ خود ایک بات ہے، یہ خود ایک چیز ہے اپنے اندر. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں اپنی غفلت کی بنیاد پر، یا ہم یعنی اور کچھ نہیں، صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ غافل ہیں. نہ اگر متوجہ ہو جائے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کی طرف انسان اس کی اہمیت پر توجہ نہ دے. متوجہ نہیں ہے، غافل ہے. وہ نہ دعائے عرفہ پڑھتے رہتے ہیں. میں نے اس میں گفتگو میں کہا ہے کسی دن کہ جناب امام حسین سلام اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم، میں تجھ سے ایک سوال کر رہا ہوں، اگر تو نے میرا یہ سوال پورا کر دیا اور کچھ نہ دیا تو کوئی نقصان نہیں ہے، میرا کوئی ضرر نہیں ہے، اور اگر تو نے یہ نہ دیا اور سب کچھ دے دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ امام کی گفتگو ہے. ایک سوال کر رہا ہوں، ان اعطیتنیھا، اگر تو نے مجھے یہ دے دیا اور کچھ نہ دیا تو میں کوئی ضرر نہیں کروں گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا میرا، اور اگر تو نے اس کو نہ دیا اور سب کچھ دے دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ یہ کہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہنے والا کون ہے؟ سید الشہداء. کہنے والا کون ہے؟ امام وقت. امام جس وقت کہہ رہے ہیں امام ہیں. دعائے عرفہ کا فقرہ ہے یہ. اور جس دعائے عرفہ کو امام حسین سلام اللہ علیہ نے جبل الرحمہ پر کے نیچے کھڑے ہو کر کے، ہاتھ اٹھا کر کے کھڑے ہو کر کے پوری دعا پڑھی ہے، کہ جس کو ہم اور آپ بیٹھ کے پڑھیں تو کروٹ لیتے رہتے ہیں. اور امام سلام اللہ علیہ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں اور آنسو دونوں آنکھوں سے جاری ہیں، اور اس میں جملہ کہہ رہے ہیں. کیا مطلب اس جملے کا؟ آپ کہہ رہے ہیں اپنے لیے یہ فقرہ. بحث یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا کون کہہ رہا ہوں. جس بات کی اہمیت کو محسوس کرو. امام سلام اللہ علیہ جواب دیں گے، اس بات کی اہمیت کو محسوس کرو، کتنا اہم مسئلہ. جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کو ہمارے اعتبار سے، کلامی اعتبار سے مت سمجھو، بلکہ اس طرح دیکھو کہ یہ بات کتنی اہم ہے کہ ایک بات ایک طرف، خدا کی ساری نعمتیں ایک طرف. ایک چیز جو میں مانگ رہا ہوں پروردگار عالم سے، اس سے تم اس بات کو محسوس کرو کہ میں امام ہو کر کے خدا کے سامنے ایسے گفتگو کر رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ خود جنت میں جانا ایک مسئلہ، جہنم سے چھٹکارا پا لینا ایک مسئلہ. فوز و فلاح کے لیے اب اس پر بات کہیں سے نہ کہیں چلی جائے. انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ آپ اٹھا کر کے دیکھیں دنیا میں، اس کو یہ لے لو کامیاب ہو جاؤ گے، وہ لے لو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے تو کامیاب ہو جاؤ گے، وہ ہو جائے تو کامیاب. کتنے جملے اس طرح کے لوگ استعمال کرتے ہیں. امام مولا کائنات نے کب کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ جب سجدے کے عالم میں دنیا سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو. آخری لمحے زندگی کے ارشاد فرما رہے ہیں. کیوں؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے. قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جس کو جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہے. اصلی کامیابی یہ ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. اس کے علاوہ پوری دنیا دے دی جائے انسان ناکام ہے. وہ حقیقت ہے. یہ کوئی ہو وہ فرق تھوڑی پڑتا ہے. پوری کائنات کسی کو دے دی جائے وہ ناکام ہے. اگر یہ چیز نہیں ہوئی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا جائے اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے. مولا کائنات نے جب پوری زندگی گزار لی، اس کے بعد آخری لمحے اس جملے کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئے. تو پہلا مرحلہ خود جنت میں جانا.
اور جنت میں جانے کے بعد جنت میں مقامات حاصل کرنا، یہ کتنا اہم ہوگا. یہ سب کے سب ایک مقام پر تھوڑی ہوں گے جتنے لوگ ہیں، کہ سارے کے سارے ایک مقام پہ جنت میں ہیں. ہماری جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کوئی ایک بہت بڑا گارڈن ہے، اس میں پھول اور پیڑ اور یہ اور وہ باغ کے طریقے سے ہے اور نہریں وہریں جاری ہیں اور سب اس کے اندر آئیں گے، بسم اللہ تشریف لائیے، جتنے تھے سب اسی کے اندر لے آئے گئے. ایسا نہیں ہے کہ جو تصور ہمارے پاس ہے بہشت کا. مثلاً ہر انسان اپنی جنت میں ہوگا جس کو اس نے خود بنایا ہے. کبھی وقت ہو اس پر گفتگو کرے انسان. ہر انسان اپنی جنت میں ہوگا اور اپنی جنت سے استفادہ کرے گا جس کو اس نے خود بنایا ہے. کہاں بنایا؟ اسی دنیا میں، جیسا بھی بنایا ہے. مطلب کیا حق پہنچتا ہے کہ میں آپ کی جنت سے استفادہ کروں جو بنائی ہوئی ہے؟ کیا حق پہنچتا ہے مجھے مثلاً کہ جناب سلمان فارسی نے اتنی زحمت کر کے جس بہشت کو اپنے لیے آمادہ کیا اس سے ہم استفادہ کریں؟ کیسے کریں گے؟ ہر انسان نے جو اپنی جنت بنائی ہے اس سے استفادہ کرے گا. میں آج یہ دیکھ رہا تھا روایات میں جیسے موجود تھا کہ ہمارے شیعوں کا مقام بہشت والے ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ جس طرح زمین پر رہ کر کے لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں، اس طریقے سے بہشت میں رہ کر کے ہمارے شیعوں کا مقام لوگ دیکھیں گے کہ جو واقعاً شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں، جو واقعاً شیعیان ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، ان کا مقام ایسا ہوگا جیسے یہاں سے لوگ ستارے دیکھتے ہیں، وہ دور کہیں نظر